السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراک فی العادت کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے، یعنی جو لوگوں کی عادات اور اطوار میں شرک پایا جاتا ہے اس کی مذمت مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ آج کے درس میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ مؤلف فرماتے ہیں، اخرج الشیخان عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیۃ علی اثر سماء كانت من اللیلۃ فلما انصرف اقبل علی الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم۔ قال اصبح من عبادی مومن بی وکافر، فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلك مومن بی وکافر بالکواکب، واما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا فذلك کافر بی ومومن بالکواکب۔ تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی، اور اس کا ترجمہ کہتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں، مشکات کے باب الکہانہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم نے ذکر کیا، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے کہا کہ میرے بندوں نے صبح کی کچھ تو مومن تھے اور کچھ کافر تھے، جس نے کہا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا، اور تاروں کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے کہا فلاں فلاں تارے سے بارش ہوئی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جب بارش ہوئی اور بارش کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، تو اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے اور بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو جو مجھ پر ایمان لائے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش ہمیں میسر ہوئی ہے۔ تو حقیقت میں انہوں نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی ہے اور نچھتر کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی تاروں سے بارش کے نزول کا انہوں نے ایک طرح سے انکار کر دیا ہے، وہ انکار کرنے والے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں فلاں اور فلاں تارے کے ملنے کی وجہ سے، نچھتر کی وجہ سے، مانسون اور اس کے آنے کی وجہ سے یہ بارش ہو گئی ہے، تو انہوں نے ستاروں پر، تاروں پر ایمان لایا اور اللہ رب العالمین کا انکار کیا ہے۔ تو کوئی بھی اچھائی ہم پر نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو اس کا ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی جانب کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہی ہے ہر چیز کا قادر، وہی ہے ہر چیز کا کرنے والا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اللہ ہی کو بیچ میں ڈالتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہم پر رحمت نازل فرمائی ہے بارش کی شکل میں، یا اور کوئی جو نعمت اللہ رب العالمین سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ یہ نعمت
یہ رحمت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ آئی بات میں؟ اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ فلاں کے ذریعے سے مل گئی، فلاں کے واسطے سے مل گئی، اور یہ ہوا کہ گویا کہ ہم اگر ایسا کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی وضاحت کر رہی ہے، یہ بات ہمیں بتلا رہی ہے حدیث، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے۔ فائدے کے تحت مؤلف فرماتے ہیں یعنی جو شخص کائنات میں مخلوق کی تاثیر سمجھتا ہے، یعنی کسی چیز کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں آ رہی ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، یہ ہے اصل میں تاثیر کا مطلب، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین ہی کے اختیار سے ہو رہی ہے، لیکن سبب اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے اسباب بنا دی، جیسے کھیتی باڑی ہے، اس کے پھلنے اور پھولنے کے لیے بارش کو یا پانی کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہو گئی، یعنی اللہ رب العالمین کرنے والا ہے اور اس نے اسباب بنا دیے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے، اس طرح کا عقیدہ یہ عین ایمان ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ ہم نے جو نعمت پائی ہے یہ فلاں کی وجہ سے ہے یا فلاں سبب سے ہمیں ملی ہے، یعنی اس میں ہمارا اپنا اختیار ہے یا کسی اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا اختیار ہم سمجھتے ہیں، تو یہ ہے اصل میں مخلوق کی تاثیر سمجھنا۔ تو جو شخص کائنات میں مخلوق کی تاثیر سمجھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے منکروں میں شمار فرمایا ہے، کہ وہ منکر ہے، کہ وہ ستارہ پرست ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے وہ اس کا مقبول بندہ ہے، یعنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے اختیار سے چل رہی ہیں، البتہ اس نے اسباب بنائے ہیں بہت ساری چیزوں کے کرنے کے، تو یہ اللہ رب العالمین کا مقبول بندہ ہے، ستارہ پرست نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک و بد یعنی اچھی یا بری تاریخ سمجھنا، اچھی بری تاریخوں یا دن کے پوچھنے اور نجومی کی بات پر یقین کرنے سے شرک کا در کھلتا ہے، یعنی شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں گھڑی اچھی ہے، فلاں وقت اچھا ہے، اور بغیر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی رہنمائی کے اپنی طرف سے بنا لے رہا ہے کہ فلاں دن جو ہے منحوس ہوتا ہے، سنیچر کے دن جو ہے وہ منحوس ہے، یا اتوار کا دن یا فلاں دن، تو اس طرح سے بدشگونی لیتے ہیں کہ فلاں دن سفر نہیں کرنا چاہیے، فلاں دن جو ہے میکے میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو لوگوں میں آج کے معاشرے میں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اس طرح سے اگر کوئی سمجھتا ہے اور تو یہ جو ہے شرک کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں اور ان میں اللہ رب العالمین نے نحوست نہیں رکھی ہے، کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین نے نحوست نہیں رکھی ہے، سب مبارک ہیں، اور اس سے جو ہے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق نجوم سے ہے، اور نجوم کا ماننا ستارہ پرستوں کا کام ہے، یعنی یہ بارش وغیرہ یا اسی طرح سے ان ساری چیزوں کو ماننا یہ ستارہ پرستوں کا کام ہے۔ ستاروں کی چال سے یہ سمجھنا کہ بارش فلاں دن ہوگی فلاں دن نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کا اختیار اس میں سمجھا ہی نہ جائے، تو یہی شرک ہے، اور اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ آئی بات میں؟ ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہیں، اللہ رب العالمین ہی کا اختیار ساری کائنات میں چلتا ہے، وہی اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ساری اچھائیاں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہیں، ساری اچھائیاں، بھلائیاں، نعمتیں، رحمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کی بھلائی کے لیے ہی بنائی ہیں۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔